ہماری کلاس میں 2 لڑکے اور تقریباً 10 لڑکیاں تھیں۔ سب کی ہی آپس میں اچھی دعا سلام ہو گئی تھی۔ ہم میں سے کچھ لڑکیاں ایک ہی سکول سے آئی تھیں۔ وہ پہلے سے آپس میں دوست تھیں، لیکن میری اور ریحانہ کی کسی سابقہ ہم جماعت نے یہاں داخلہ نہ لیا تھا۔ یہ قدرے مشترک ہونے کی وجہ سے ہم دونوں پہلے ہم نشست ہوئیں، پھر سہیلیاں بن گئیں۔ یہی معاملہ فیروز اور سفیر کا تھا۔ یہ دونوں لڑکے الگ الگ سکولوں سے آئے تھے، لہٰذا آپس میں دوستی کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ظاہر ہے انسان تنہا نہیں رہ سکتا، ہر جگہ اسے کسی دوست یا ساتھی کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ فیروز بہت سنجیدہ اور شریف سا لڑکا تھا، وہ کم گو بھی تھا، جبکہ سفیر شرارتی اور شوخ تھا۔ وہ لڑکیوں سے بھی گپ شپ کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ فیروز کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی یہی بات پسند تھی۔ اس کی اچھی عادات کی وجہ سے اساتذہ بھی اسے پسند کرتے تھے اور وہ اسٹاف میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک روز وہ فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ میں نے اس کے قریب جا کر از خود کلام کیا، کیا آپ کے پاس کل کے نوٹس ہیں؟ جواب میں اس نے مجھے اپنی ڈائری دے دی۔ اس روز وہ جب کلاس میں داخل ہوا تو بہت خوش لگ رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے چہکتے ہوئے دیکھا۔ اگلے روز وہ کالج کی راداری میں کھڑا تھا۔ میں قریب سے گزری تو اس نے بات نہیں کی، لیکن لیکچر سے پہلے جب کلاس میں جانے لگی تو اس نے مجھے پکارا، نادیہ سنو۔ میں ٹھہر گئی۔ وہ کچھ جھجکا سا ہوا تھا، پھر اس نے کہا، بات کچھ نامناسب ہے لیکن پلیز آپ برا مت مانیے گا۔ جی کہیے، میں برا نہیں مانوں گی۔ کیا آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ سوری، میں نمبر نہیں دے سکتی۔ اس جواب پر وہ مایوس سا ہو گیا۔ تبھی مجھے ترس آ گیا اور میں نے یہ سوچ کر نمبر دے دیا کہ یہ ایک شریف لڑکا ہے، کسی غلط بات کی اسے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ گھر جا کر اس کو SMS کیا اور تھوڑی خفتگی جتائی۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ کچھ سوالات کے بارے بات کرنا چاہتا تھا، تبھی نمبر لیا ہے۔ خیر اس کے بعد وہ گاہے بگائے فون پر مختصر بات کرتا۔ یوں ہماری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی۔ ہماری ابھی جان پہچان کو 1 ہفتہ ہوا تھا کہ اس نے کالج سے چھٹی لی اور لاہور چلا گیا۔ وہ بہت اچھی گفتگو کرتا تھا، جی چاہتا تھا کہ اس کی باتیں سنتے ہی رہو۔ ایک دن میں اپنی فیملی کے ہمراہ ہوٹل میں کھانا کھانے گئی، وہاں وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، خوشگوار موڈ میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تبھی میں نے اسے SMS کیا کہ کہاں ہو؟ میں ایک ہوٹل میں ہوں اپنی کزن کے ساتھ، ہم یہاں کھانا کھانے آئے ہیں۔ اس نے سچ سچ بتا دیا۔ ابھی تک اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت جلن ہوئی کہ یہ کیوں کسی لڑکی کے ساتھ ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اس کے ساتھ اکھڑے اکھڑے انداز سے بات کرنے لگی۔ اس باعث وہ کچھ پریشان سا رہنے لگا، لیکن مجھ سے ناراضگی کی وجہ دریافت نہ کی، جبکہ میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ کچھ پوچھے تو بات کروں کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ تم ہوٹل میں اس طرح ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، یہاں تو تم مسکراتے تک نہیں ہو۔ جب اس نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ تم کیوں روٹھی روٹھی ہو، تب یقین ہو گیا کہ اس کا معاملہ اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ ایک روز جب صبر کرنا میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں اس سے جھگڑ پڑی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے ایک نہ سنی، کہہ دیا کہ تم جس کے ساتھ ہو اسی کے ساتھ رہو اور اب کبھی مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ اس نے مجھے کئی بار فون کیا لیکن جانے مجھ کو کیا ہو گیا تھا، میں ہر بار بغیر فون سنتے ہی بند کر دیتی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر غصہ آتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ اس طرح دوستی کا ناتا خود میں نے ہی توڑا۔ اس سے بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی جو وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا۔ وہ لاہور سے واپس آ گیا تھا، مگر پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا، سب سے الگ تھلگ بیزار سا اکھڑا اکھڑا رہتا۔ مسکرانا تو دور کسی سے بات تک نہ کرتا۔ انہی دنوں ضمنی امتحان میں اس کی اول پوزیشن آ گئی۔ ہماری کلاس کی چند طلبات نے اس سے ٹیوشن لینے کی استدعا کی تو وہ ان کو فارغ وقت میں پڑھانے لگا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تو مجھ کو جلن ہونے لگی۔
جب وہ اس لڑکی رابعہ سے بات کرتا تو مجھ پر قیامت گزر جاتی، کسی پل چین نہ آتا۔ میں نے پھر سے اسے SMS کرنے شروع کر دیے، فون پر بھی رابطہ کیا، لیکن فیروز نے ٹھیک طرح سے بات نہ کی۔ یقین ہو گیا کہ اس نے کسی اور سے دل لگا رکھا ہے۔ میں بجھی رہنے لگی، پڑھائی میں بھی دل نہ لگتا تھا۔ وقت بھاری قدموں سے مجھ کو رونتا جاتا تھا، دن کاٹے نہیں کرتے تھے، پڑھائی سے بھی دل ہٹ گیا۔ ایک روز میری دوست ریحانہ نے بتایا کہ فیروز کی کزن ہماری لیکچرار سے ملنے آئی ہے۔ یہ وہی کزن تھی جس کو میں نے اس کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے دیکھا تھا۔ باتوں باتوں میں میڈم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ان کی بچپن کی دوست ہے اور فیروز کے بڑے بھائی کی بیوی ہے۔ شوہر عرصے سے قطر میں ہے اور اب یہ بھی وہاں جا رہی ہے، تبھی ملنے آئی تھی۔ یہ 2 بچوں کی ماں اور فیروز کی چاچا کی بیٹی ہے۔ اتنی تفصیل جان کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ خود پر غصہ آنے لگا کہ بغیر سوچے سمجھے کیوں دوستی کا رشتہ ختم کر دیا۔ گھر پہنچ کر فیروز کو فون کیا اور معافی مانگی، مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ کچھ تو بولو، میں نے منت سماجت کی۔ تب وہ گویا ہوگا مجھے افسوس ہے، میں تم کو ایسے ذہن کی لڑکی نہیں سمجھتا تھا، تبھی پسند کیا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری شکی طبیعت نے ہماری دوستی کے خوبصورت رشتے کو توڑ دیا۔ میں نے کئی بار تم کو منانے کی کوشش کی، یہ بتانا چاہا کہ وہ میری باپی ہیں جن کے بارے تم غلط سوچ رہی ہو، لیکن تم نے میری کوئی بات بھی سننا گوارا نہ کی۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی شکی مزاج لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا اور تمہارے لیے بھی، تو ہم کو اپنی زندگیاں اور خوشیاں داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ کالج نہیں آیا۔ اس کی تلاش میں نے سر دھن لگایا، مگر بے سود، اس کا نمبر بھی بند ملتا تھا۔ رابطہ کرنا چاہا، نہ کر سکی۔ آخر کب تک، جبکہ میری پکار اس تک پہنچ ہی نہ سکتی تھی۔ دعائیں کرتی کاش ایک بار وہ مجھے فون کر لے تو اس سے معافی مانگ لوں، کہوں کہ فیروز خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تم جیسے انسان کو کھونا نہیں چاہتی۔ لیکن میں نے اسے کھو دیا تھا کیونکہ میں نے دیور بھابھی جیسے مقدس رشتے پر شک کیا تھا۔ اس کی یہ سزا ملی کہ مجھ کو اپنی محبت سے دائمی جدائی مل گئی۔ میں کافی عرصہ پریشان رہی، امتحان بھی نہ دے سکی۔ فیروز کو بلانا چاہا مگر نہیں بلا سکی۔ ایک پانس تھی جو دل میں کھپ گئی تھی، جو پھر نہ نکل سکی۔ اس کے بعد زندگی کے جتنے بھی دن گزرے ایک مردے کی مانند گزرے۔ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، کسی کا انتظار نہیں کرتا، بس تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ ہم کو اس کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کئی رشتے آئے لیکن میں شادی سے انکار کرتی چلی گئی۔ بالآخر امی ابو اس قدر خفا ہوئے کہ ان کی خاطر سر تسلیم ہم کرنا ہی پڑا۔ میرے نصیب میں جو شخص جیون ساتھی کے طور پر لکھا گیا تھا، اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ ناصر بہت اچھے انسان تھے، مجھ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں بھی بظاہر خوش نظر آنے کی کوشش کرتی، مگر دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اور دل ایسی چیز ہے جس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ شادی کے چند سال بعد میرے شوہر کا تبادلہ ہو گیا۔ جہاں ہم گئے وہاں پر بھی دل نہ لگا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ انہی دنوں جبکہ میں ذہنی طور پر اضطراب میں تھی، میری ایک لڑکی سے ملاقات ہو گئی جس کا نام تیمینہ تھا۔ یہ ایک مقامی لڑکی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ بہت اچھی عادات کی مالک تھی۔ جلدی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کی باتیں بہت سادہ اور معصومانہ ہوتی تھیں۔ میری دل کی اداسی کو اس نے بھانپ لیا۔ ایک دن کہنے لگی، باجی مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی بے سکونی ہے۔ برا نہ مانو تو پوچھوں کیوں اداس رہتی ہو؟ کیا کسی کی یاد ستاتی ہے؟ ہاں، ایک دوست کی۔ کیا کروں، بھلانا بھی چاہوں تو نہیں بھلا سکتی۔ تبھی اپنے شوہر کو بھی نظر انداز کرتی ہوں، ان کی طرف توجہ نہیں کر سکتی۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس، آپ میرے دادا کے گاؤں چلیں، وہاں ایک شخص ہے، نام نہیں معلوم، مگر لوگ اس کو اللہ والا کہتے ہیں۔ وہ ایک عجیب آدمی ہے، بس ایک بار آپ کو غور سے دیکھ کر پھونک مارے گا تو آپ کی ذہنی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ بلی چنگی ہو جائیں گی۔ کیا کہہ رہی ہو؟
تیمینہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسے پیروں فقیروں پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ پیر فقیر نہیں باجی، بس نیک آدمی ہے، بزرگ ہے۔ تم اور کیا جانتی ہو اس کے بارے میں نے تیمینہ سے پوچھا۔ کچھ ایسا حال سنا ہے کہ آپ سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بنائے کئی طرح کے انسان اور مخلوقات بستی ہیں، مگر یہ اللہ کا بندہ اور رنگ کا ہے۔ کب علاقے میں وارد ہوا اس کے بارے مجھ کو زیادہ معلوم نہیں، مگر ہمارے گاؤں میں وہ لوگوں کا مرکز نگاہ ہے۔ اس وقت شروع میں وہ گاؤں کے بازار میں دکانداروں اور علاقے کے لوگوں کا بوجھ اجرت پر اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ اسی پر اس کی گزر بسر تھی۔ اس نے شادی نہیں کی۔ مزدوری کی اجرت سے وہ اپنا خرچہ پورا کرتا تھا۔ ایک بار کسی نے اس نے اپنا نام الطاف بتایا تھا، لہٰذا لوگ اسے بابا الطاف کہا کرتے تھے۔ اس بندے کو سوائے عیدین کے کبھی کسی نے اچھے لباس میں نہیں دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اچھے اور اجلے لباس زیب تن کروں گا تو کون مزدوری دے گا۔ وہ 2 من سے زیادہ وزن اٹھا لیتا تھا۔ اگر وزن کم ہوتا تو وہ اس بوجھ کے ساتھ کوئی بھاری پتھر باندھ لیتا اور پھر بوجھ کو بڑھا کر لوگوں کا سامان منزل مقصود پر پہنچا دیتا۔ اس کا یہ بھی اصول تھا کہ وہ طے شدہ اجرت سے زیادہ ہرگز نہ لیتا تھا۔ کوئی اگر اپنی خوشی سے کوئی زیادہ رقم دیتا تو وہ لوٹا دیتا اور اصرار کے باوجود قبول نہ کرتا۔ پہلے تو کسی کو علم نہ تھا کہ یہ شخص کہاں سے آتا ہے اور رات کو کہاں چلا جاتا ہے۔ بعد میں اس نے بازار میں کوئی دکان جو رقبہ میں چھوٹی سی کوٹھری جیسی تھی کرائے پر حاصل کر لی۔ وہ اسے بطور رہائش اور گودام کے استعمال کرتا تھا۔ اسی رہائش گاہ میں اس کا راشن مثلاً گندم، مکئی اور دالوں کا سٹاک ہوتا تھا۔ یہ اجناس وہ اجناس کی منڈی سے چن چن کر جمع کرتا رہتا تھا۔ الطاف کو بڑے گوشت سے پرہیز تھا، البتہ چھوٹا گوشت بکرے وغیرہ کا خرید کر لاتا اور ایک برتن میں کئی کئی دن رکھتا۔ خدا جانے کیا اسے لگاتا کہ وہ ہفتہ بھر بھی خراب نہ ہوتا۔ کبھی کسی نے اسے یہ گوشت آگ پر پکاتے دیکھا اور نہ ہی اس کے گودام نما رہائش گاہ میں پکانے کی سہولت میسر تھی۔ زیادہ تر وہ خالص دودھ اور دہی استعمال کرتا تھا جو کئی دن پڑے رہنے کے باوجود خراب نہ ہوتے۔ کسی نے کبھی اسے بیمار پڑتے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی بیمار اس کے پاس آ جاتا تو وہ اس کی ہتھیلی پر پھونک مار دیتا، بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ اس وجہ سے اس کی کرامت کی دھوم اب دور دور تک پھیل گئی ہے۔ لوگ اکثر جا کر اس کے پاس اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں اور وہ صرف پھونک مار کر ان کو مطمئن کر دیتا ہے اور وہ جلد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تیمینہ ایک معقول لڑکی لگتی تھی، مگر جب اس نے یہ کہانی سنائی تو مجھے لگا کہ وہ کوئی افسانہ گھڑ کر سنا رہی ہے۔ تبھی میں نے پوچھا، تیمینہ تم کو یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ وہ بولی، میرے تایا اور چاچا نے۔ یوں بھی جب کوئی رشتہ دار ہمارے آبائی گاؤں سے آتا ہے، الطاف بابا کے بارے ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ خیر میں تو تمہارے دادا کے گاؤں جانے سے رہی اور نہ ہی میں ایسے عجیب و غریب انسان سے ملنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے ان کرامات کا یقین نہیں ہے۔ چند ہفتے گزرے، تیمینہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، افسوس باجی آپ ہمارے ساتھ گاؤں نہیں گئی۔ بابا اللہ والا اس جہاں سے گزر گیا ہے، ورنہ آپ کی ہتھیلی پر پھونک مار کر آپ کی پریشانی دور کر دیتا۔ میں نے کہا کہ اس عجیب انسان سے دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن واقعہ کیا ہوا بتاؤ؟ باجی یقین کریں کبھی کسی نے اس کو بخار یا بیمار ہوتے نہیں دیکھا تھا، سوائے آخری دن کے جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوا۔ موت کے بارے اس کا کہنا تھا وہ مقامی ندی میں نہانے نہیں جائے گا، ورنہ پانی میں ڈوب کر مر جائے گا۔ کبھی کسی درخت پر نہیں چڑھے گا کہ جہاں سے گر کر مرنے کا اندیشہ ہے، اور نہ کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھے گا کہ جہاں سے گر کر مرنے کا احتمال ہو۔ دیکھیے اتنا طاقتور اور صحت مند انسان جو اس قدر احتیاط سے کام لیتا تھا، آخر کار موت سے ہار گیا۔ تبھی میں نے کہا سچ ہے، موت ایک طاقتور حقیقت ہے۔ جب یہ کسی زندہ پر غالب آنا چاہتی ہے تو اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی اس آدمی کو دیکھا تھا؟ میں نے تو نہیں، مگر میری ماں، باپ اور چاچا نے دیکھا تھا، بھائی بھی ملے تھے۔
وہ کافی اونچا، لمبا چوڑا اور بھاری بھرکم تھا۔ چاچا نے بتایا تھا کہ اللہ والا بابا اپنی جمع پونجی تاجروں کے پاس بطور امانت رکھوا دیتا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی جمع شدہ رقم کسی جگہ زمین میں دبا دیتا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ پاکستان وجود میں آنے کے بعد جب ہندو تاجروں کو گاؤں چھوڑنا پڑا تو انہوں نے الطاف بابا کو اس کی رقم لٹانے کی پیشکش کی تھی، جو اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ ان سے یہ رقم ہرگز نہ لے گا، البتہ جب وہ دوبارہ وطن واپس آئیں گے اور اس کی رقم لوٹانا چاہیں گے تب وہ لے گا، مگر اس کی نوبت نہ آ سکی کہ وہ پھر لوٹ کر اپنے آبائی گاؤں نہیں آئے۔ تاہم بابا کو یقین تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی تو آئیں گے۔ وفات کے وقت اس بزرگ کی عمر 70 برس سے اوپر تھی۔ گاؤں کے لوگ چاہتے تھے کہ بابا کی تجہیز و تدفین میں اس کے عزیز و اقارب کی شمولیت میں ہو، لہٰذا وہ اس کو گاڑی میں ڈال کر اس کے علاقے کی طرف ایک تابوت میں رکھ کر لے گئے۔ جب وہ اس پہاڑی کے پاس پہنچے جس کے پرلی جانب الطاف بابا کا گاؤں تھا، انہوں نے تابوت کو گاڑی سے نکال کر کندھوں پر اٹھا لیا، کیونکہ آگے چڑھائی پر گاڑی لے جانا ممکن نہ تھا اور دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تابوت کافی بھاری تھا، کیونکہ تابوت کے وزن کے علاوہ بابا خود بھی ایک لہیم شہیم آدمی تھا۔ تابوت کو چڑھائی پر لے جا کر دوسری سمت گاؤں تک پہنچانا ایک دشوار کام تھا، لہٰذا 4 افراد سے زیادہ میت کو لوگوں نے اٹھا رکھا تھا۔ بہرحال جب وہ پہاڑی کی چوٹی تک پہنچے، انہیں احساس ہوا کہ تابوت اچانک ہلکا ہو گیا ہے۔ انہیں لگا جیسے یہ خالی ہو اور انہوں نے کوئی ہلکا پھلکا ڈبہ اٹھا رکھا ہو۔ بس وہ ڈر گئے۔ انہوں نے تابوت کندھوں سے اتار کر پہاڑی پر رکھ دیا اور یہ سوچ کر الٹے قدموں لوٹ آئے کہ اس گاؤں کے لوگ جو یہاں سے گزر رہے تھے، جب ادھر سے گزریں گے تابوت کو لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس پر الطاف اللہ والا لکھ دیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس طرح کی چونکا دینے والی باتیں گڑنا تیمینہ کا مشغلہ ہے، اسے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو رہی۔ اگلی بار تیمینہ ماں کے ساتھ آئی تو اس کی والدہ نے بھی باتوں باتوں میں یہی قصہ سنایا جو اس کی بیٹی چند دن قبل مجھے سنا گئی تھی۔ تبھی میں نے پوچھا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ اس کی ماں بولی، وہ ہمارے آبائی گاؤں سے چند میل دور ایک پہاڑی کے ادھر سے آیا تھا، وہیں اس کا گاؤں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوا تھا کہ اس کے چند قریبی رشتہ دار وراثتی زمین کی وجہ سے اس کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اس کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ وراثتی زمین کی دشمنی کے باعث جب رشتہ داروں نے اس کو تنگ کیا تو اس نے سالہ سال بن باز کاٹا اور اپنے گاؤں نہیں گیا۔ تیمینہ کی والدہ سے یہ عجیب باتیں سن کر میرا دل و دماغ پریشان رہنے لگا کہ کیا واقعی وہ دیوانہ تھا جو گوشت کو کئی دن بعد کھاتا تھا، جبکہ اتنی مدت میں تو کچا گوشت گل سڑ جاتا ہے اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تبھی اس تصور سے مجھے وحشت ہونے لگتی کہ اگر وہ پرانے گوشت کو پکاتا نہیں تھا تو وہ کیسے کھاتا ہوگا، وہ جو ہلکا وزن اٹھانے کی جگہ اسے بھاری بھرکم کر کے اٹھاتا تھا تو اس میں کیا حکمت تھی۔ ایسے خیالات مسلسل میرے ذہن کو پرگندہ رکھتے تو میرے ذہن سے خود بخود فیروز کا خیال محو رہنے لگا۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں سڑک کنارے ایک جانب ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو بھاری پتھر ڈھو کر ایک جانب رکھ رہا تھا، جیسے کوئی دیوار بنا رہا ہو۔ وہ اونچا، لمبا، مضبوط بدن کا تھا، اگرچہ عمر 70 برس سے اوپر ہوگی، لیکن سر تنا ہوا اور گردن میں جھکاؤ تھا اور نہ کمر میں خم تھا۔ حیرت کی بات کہ اس کے بال بھی سفید نہ تھے بلکہ گرے یعنی سرمئی تھے۔ میرے خاوند گاڑی سٹارٹ کرنے میں محو تھے، سو میں نے پاس جا کر اسے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تبھی اس نے اپنی ہتھیلی پھیلا کر اشارہ کیا جیسے کہتا ہو کہ اپنی ہتھیلی پھیلاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس درویش کی طرف بڑھا کر ہتھیلی پھیلا دی اور اس نے اس پر پھونک مار دی۔ اس کے بعد وہ فوراً مڑا اور گھاٹی کی طرف چلا گیا اور اترائی میں گم ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا۔
میں فوراً اپنے گاڑی کی طرف پلٹی۔ ناصر اسے سٹارٹ کرنے کے بعد اس میں بیٹھ چکے تھے اور ہارن دے رہے تھے۔ میں تمام راستہ خاموش رہی کیونکہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، جبکہ پہاڑی علاقے میں جب سردیوں کی آمد ہو تو بھی موسم کافی ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ گھر آئی تو بہت پریشان تھی، جیسے کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہو۔ مجھے تیمینہ کی باتیں یاد آئیں، سوچا شاید اس کی باتوں کا اثر ہے یا میرا وہم۔ بہرحال میں نے اس واقعہ کا تذکرہ ناصر سے نہیں کیا، وہ بھی کہتے کہ تمہارا وہم ہے۔ اگلے دن تیمینہ کو بلاوا بھیجا، وہ ماں کے ساتھ آ گئی۔ میں نے یہ واقعہ ان کو بتایا، وہ پوچھنے لگی وہ آدمی کیسا تھا؟ اونچا، لمبا، لہیم شہیم اور بھاری۔ وہ کہنے لگی یہ تو الطاف بابا جیسا حلیہ ہے، لیکن وہ تو مر چکا ہے۔ پھر وہ کیسے زندہ دکھائی دیا؟ اور یہ ہتھیلی پر پھونک مارنے والی بات؟ پتہ نہیں، میں نے گم سم ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی اس کی بیٹی بولی، اماں تو پھر یہ اللہ والے بابا کی روح ہوگی۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہو، پہلے ہی تم نے عجیب و غریب کہانیاں سنا کر مجھے کافی پریشان کیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد میں بالکل ہی فیروز کی یاد سے غافل ہو گئی، یہاں تک کہ میرے دل نے اسے بالکل ہی فراموش کر دیا۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ تم چپ چاپ رہنے لگی ہو، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ تب میں نے تیمینہ والی باتیں اور بابا والا واقعہ جو میرے ساتھ سڑک کے کنارے پیش آیا تھا ان کو بتا دیا۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، تسلی دی اور اس طرح گلے لگا لیا جیسے کسی ڈرے ہوئے بچے کو تحفظ کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس روز مجھے اپنی پریشانی اپنے جیون ساتھی سے کہہ کر اتنا سکون ملا کہ میں دلی طور پر اپنے شوہر کی ہو کر رہ گئی اور ان سے حقیقتاً پیار کرنے لگی۔ وہ تو پہلے ہی مجھے اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، ایک میں ہی ان کو اپنا نہیں بنا رہی تھی اور خیالوں میں فیروز کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ خدا کا شکر کہ حقیقت کی دنیا میں آ گئی اور حقیقی زندگی جینے لگی اور خیالی پریشانیوں سے نجات مل گئی۔ ایک پریشانی سے نجات تو مل گئی، مگر ایک اور پریشانی آج بھی لاحق ہے کہ اگر الطاف بابا کوئی اور تھا اور وہ مر بھی گیا تھا تو اس جیسا بوڑھا آدمی مجھے کیوں نظر آیا؟ کیا وہ الطاف بابا ہی تھا یا اس کی روح تھی یا اس جیسا کوئی اور تھا؟ ایک ایسا سوال ہے کہ جب تک جیوں گی یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہے گا، کیونکہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔